manifestations of stages of blessing. The words of the Wisdom, Volume 9, Hazrat Abu Anis Muhammad Barkat Ali Rahmatullah Alayh. बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत प्यारी बातें हैं। इसमें फरमाते हैं जी, रूबिक है 43 पेज के ऊपर, द रिपीटेड टीचिंग। टीच करना जो है ये बहुत बड़ी बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी टीच करते हैं। रिपीट करना, इसको दोहराना, रिपीटिंग टीचिंग, कि हम बार बार दोहराते हैं। किसके लिए? हम बार बार जो है वो सुधारते हैं। किसके लिए? सुधारना किसको होता है? यानी कि जानवरों को हम सुधारते हैं। सुधारने का मतलब यही होता है कि उनको हम जो है वो सीधा कर देते हैं। बहुत से जंगली जानवर जो है, जैसे घोड़ा है, ये बेसिकली तौर पर ये जंगली जानवर है, एनिमल है। जब इसको हम सुधार लेते हैं, इसके ऊपर सवारी भी कर लेते हैं इसको जब, और ये हमारे कहने के ऊपर फिर चलता है जी। जैसे हम कहते हैं तो ये भागता है, जो है दौड़ता है ये, जब इसको सुधार लेते हैं। लेकिन पहले अपनी पीठ पे जो है वो हाथ भी नहीं रखने देता। आपको जो है वो टांगे भी मारता है, अगली टांग भी चलाता है, और अपने मुंह से भी जो है वो आपको गर्दन से भी हिला के जो आपको पीछे धकेलता है जब आप इसके ऊपर हाथ रखते हैं। तो इस तरह से जो है रिपीटिंग टीचिंग थ्रू राउंड, जब हम बार बार किसी भी जानवर को काबू में लाने के लिए उसको जो है बार बार उसको टीच करते हैं, उसको सिखाते हैं। मेरे खालू थे, वो उकाड़ा कैंट के अंदर जो है ये घोड़ों को सुधारने का काम करते थे। मैंने देखा वो कैसे सुधारते हैं। जब घोड़ा आता था तो एक घोड़े के ऊपर दूसरे घोड़े के साथ उसके ऊपर बैठ को मारता था। जब तो उसको काबू करना इतना ही मुश्किल काम था। मुझे उसको टीच करना, उसको सिखाना कि तुम्हारी पीठ के ऊपर मैंने बैठना है। एक दफा वो काबू आ जाता था तो फिर जो है वो हमेशा के लिए जो है वो इंसान को ऊपर बैठाने के लिए तैयार हो जाता था। तो ये बहुत बड़ा काम है। ब्राउट राउंड इर्द गिर्द है वो घूमता है। जब हम उसको रिपीट करते हैं तो वो दायरे के अंदर घूमता है, और उसके बाद जो है वो कोशिश करता है कि मैं किसी को काबू में ना आऊं। लॉ टैम्ड, काबू में ना आऊं। टैम्ड का मतलब होता है काबू ना आना। इस तरीका से वो दौड़ता और भागता है। द वाइल्ड एनिमल्स, जितने भी जो है वो वाइल्ड एनिमल, जंगल के जानवर होते हैं, वो हमारे काबू नहीं आते। देखिए चिड़ियाघर में अगर हम जाएं, जू में जाएं, तो वहां पे हमें जो है वो शेर भी जो है वो नजर आता है, हाथी भी नजर आता है, ज़ेबरा भी नजर आता है, सब कुछ नजर आता है। ये सारे एनिमल रहता है। तो ये सारे जितने भी, उनकी आंखें कितनी प्यारी होती है। तो ये भी अल्लाह की मखलूक है। तो फिर जो है वो जब हम इनको सुधार लेते हैं, जब हम इनको टीच कर लेते हैं, सुधारने का मतलब यही है कि बार बार इनको जो है हम इनके ऊपर चढ़ के और उसके बाद गिर के और बार बार कोशिश करके इनको काबू कर लेते हैं, टैम्ड कर लेते हैं इनको जो है द वाइल्ड एनिमल जो है वो। इसलिए हम इनको करते हैं जी, टू शो दी फीड्स, कि हम जो है वो उनके कारनामे लोगों को दिखा सके। उनके कारनामे क्या है? करोड़ों रुपए की शर्त लगती है, करोड़ों अरबों रुपए की, घोड़ों की रेस के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा काम है। इस तरह से और भी बहुत से जानवरों को, मैं नए लाहौर में रहा कि तो वहां पे जो है वो कुत्तों की रेस हुआ करती थी। वो कुत्ते जो है वो मसनूई जो है उन्होंने ये खरगोश रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक खरगोश।
تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کتوں کو بگوایا کرتے تھے، تو اس لیے اس کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح جتنے بھی اینیمل ہے یہ والے جو ہے یہ ان کو سدھارنا جو ہے. اور یہ ہمارے جو سی ڈی سی سپروائزر تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، طارق صاحب، تو وہ جو مجھے اکثر جو ہے یہ لے کے جائے. سی ڈی سی کا مطلب کرونک ڈیزیز کنٹرول، ہمارا ایک محکمہ ہے، محکمہ صحت کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے. تو جتنے بھی یہ ملیریا اور یہ جتنے بھی جو ہے وہ یہ جو جتنے بھی ہیلتھ ہوتی ہے ان کو جو ہے اٹھانے کا کام ان کو، اور کتوں کو مارنے کا کام بھی ان کے ذمہ ہوتا ہے سی ڈی سی سپروائزرز کا. تو ان کے نیچے جو ہے یہ سینٹری پٹرول ہوتے ہیں. سینٹری پٹرول کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں. تو ہمارے دوستوں کو بہت سے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ دوستوں کو نہیں پتا کہ یہ جو ہے وہ یہ ہمارا عملہ ہوتا ہے. اور ان کا کیا کام ہوتا ہے، جا کے بلیک میل بھی کرتے ہیں، گوشت کو بھی چیک کر لیتے ہیں، بعض کا فوڈ والا کو بھی یہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو میری ان کے ساتھ جو ہے ایز اے کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر کام کیا ہے، سی ایم کے کوآرڈینیٹر کے طور پہ، تو اس لیے میرا ان کے ساتھ بڑا انٹرلنک رہا ہے. تو یہ اصل میں سی ڈی سی سپروائزر جو ہوتے ہیں یہ کرونک ڈیزیز کنٹرول، یہ ملیریا اور یہ دیگر جتنے بھی جو ہے وہ ڈیزیز، ڈنگی جب ڈنگی ہے ہم نے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی، ہیلتھ کو جو ہے روڑیاں وغیرہ ہے تو ان کو جو ہے زمین کے اندر ڈب کر کے جو ہے وہ ہمیں ڈب کر کے جو ہے ڈب کرنا پڑتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے محکمہ صحت کے اندر ہوتا ہے. تو یہ والی جتنی بھی جو ہے لد ہوتی ہے، گھوڑوں اور کھوتوں کی جو لد ہوتی ہے ان کو بھی جو ہے وہ ٹکانے لگانا جو ہے ان لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ سینٹری پٹرول کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سینٹری کا مطلب صفائی، پٹرول کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جا کروانا، کتوں کو مارنا، ہیلتھ کو صفائی کروانا، ڈسٹ کو اٹھوانا، اور یہ سارا کچھ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے یہ کام نہیں کرتے اپنا. اور یہ جو ہے ٹیکے لگانے والوں کے ساتھ اب ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے ویکسینیٹر کے ساتھ، تو وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں صرف. لیکن ان کا کام جو سینٹری پٹرول جو ہے گورنمنٹ نے ہر ہاسپٹل کے اندر 10-12 سینٹری پٹرول ہوتے ہیں اور 2-3 جو ہے یہ سی ڈی سی سپروائزر ہوتے ہیں. تو اس طریقہ سے یہ مجھے یاد آ گیا. تو ہمارے وہ جو ہے وہ گھوڑے پہ آیا کرتے تھے جو ہے نا طارق صاحب، جو ہے وہ صاحب چک کے ساتھ ایک ہمارے لاہور کے ساتھ، تو وہاں سے وہ گھوڑے پہ آتے تھے اپنے. تو جو ہے وہ گھوڑے پہ آ کے جو ہے وہ ڈیوٹی کرتے تھے، اور گھوڑا انہوں نے باندھ دینا پلاٹ میں، اور جاتے ہی انہوں نے گھوڑا اپنا کھول کے گھوڑے پہ بیٹھ کے چل جانا. تو اس طریقے سے جو ہے ان کا مجھے یہ واقعہ یاد آیا. تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ کارنامے دکھاتے ہیں. وہ ڈانس بھی کرتے ہیں، گھوڑے جو ہے ان کی جو ہے وہ ڈول کی تھاپ پہ ڈانس کرتے ہیں اور ان کو وہ سجاتے ہیں، اور ایک بڑا زبردست قسم کا ماحول ہوتا ہے جہاں پہ یہ ڈانس کرتے ہیں. اور یہ جو ہے ٹیچ کرتے ہیں، سر ان کو پہلے سکھاتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ان سے کام لے جاتے ہیں وہ لیتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے وہ اصل میں جو ہے ریپیٹڈ ٹیچنگ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بار بار سکھانے سے وہ سیکھ جاتے ہیں جو وائلڈ جانور ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ کارنامے دکھاتے ہیں. پھر اب جو ہے وہ انسان کی باری ہے کہ انسان کیسا ہے. تو ہیومن بینگ از انڈیڈ اسٹرگلنٹ. تو ہے جو ہیومن بینگ جو انسان جو ہے وہ باغی ہے. گھوڑا بھی باغی ہوتا ہے، باقی جانور بھی باغی ہوتے ہیں، لیکن بار بار ٹیچ کرنے سے، بار بار سکھانے سے. لیکن گھوڑا ایسا ہے، یہ جو انسان ایسا ہے کہ یہ جو ہے یہ کچھ سیکھتا نہیں ہے. اس کی عقل جو ہے اتنی بد عقل ہوتے ہیں، بد فعل ہوتے ہیں. بار بار ٹیچ کرنے سے بھی یہ لوگ جو ہے سدھرتے نہیں ہے. مطلب کہ جائے ان کے اندر جو ہے وہ ایسے جیسے کہ ان کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بوسا ٹھوک دیا ہے، تو ان کو جو سمجھ نہیں آئے گی کبھی بھی. تو یہ باغی ہی رہیں گے کن چیزوں سے. ایون دو ہی نالجبل، کہ وہ جو ہے وہ جانتے بھی ہوتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، برائی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، برائی کرنا غلط ہے، بکر کرنا غلط ہے، اپنے آپ کو جو ہے ان کاموں کے اندر ملوث کرنا غلط ہے. تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ پھر کیا کرتے ہیں، نالجبل آف دا گڈ،
کہ وہ اچھے اور برے کو اینڈ ایول کہ وہ اچھے اور برے کو جاننے کے باوجود وہ پھر بھی کیا کرتے ہیں میرے ان کا دماغ ایسا جو الٹا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، سوسائٹی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اپنے بیہیویئر کی وجہ سے ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ گھوڑوں کو سدھار لیا جاتا ہے ان کا دماغ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے کہ اب ان کو پتا کہ میرا مالک اگر میں نہ اس کا کہنا مانوں گا تو یہ مجھے چھنٹے مارے گا، اور جو ہے اگر میں اس کی سواری نہ بنوں گا تو یہ مجھے ایسے کر دے گا اور ویسے کر دے گا، تو وہ اس کی ٹیچنگ کو سمجھ جاتا ہے۔ لیکن انسان ایسا باغی جانور سے بھی زیادہ برتر یہاں پہ جو ہے وہ انسان کو قرار دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اچھائی اور برائی یعنی کہ ایول اور گڈ کو سمجھتا ہے، لیکن پھر کیا ہے yet he does not refrain from the evil، لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ برے کاموں سے برائی سے پرہیز نہیں کرتا، تو وہ برائی کی طرف ہی جو ہے اس کا ذہن مائل ہوتا ہے۔ آخر وہ کیوں ایسا کرتا ہے، کیوں لالچ کرتا ہے؟ لالچ جو اور اس قسم کی جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی offenses ہیں، تو جتنے جان بوجھ کے لوگ ایسے بڑے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے چوری چکاری کرتے ہیں، لوگوں کی لوگوں کا حق چھینتے ہیں، اور لوگوں سے جو ہے یہ ایسی کام جب کروا لیتے ہیں یا کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، انڈیو انفلوئنس پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ جو ہے بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں۔ اتنی لالچی لوگ ہیں کہ دوسروں کی جائیداد پہ، دوسروں کے پیسے پہ، دوسروں کے جو ہے وہ چیزوں کے اوپر قبضہ کر کے جو خوش ہوتے ہیں، کا مال کھا کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو صرف ہدایت دے سکتا ہے اور کوئی بندہ ہدایت نہیں، ان کی ٹیچنگ جو ہے وہ نہیں کوئی بندہ کر سکتا، حالانکہ وہ جانتے بھی ہے، ٹیچنگ ہو چکی ہوتی ہے، نالجبل ہوتے ہیں، جانتے ہوتے بھی وہ اس طرح کے offenses کرتے ہیں۔ تو offenses سے مجھے یہ لفظ چاہیے، اصل میں offense جو ہوتا ہے جتنے بھی offenses ہیں یہ لا کا لفظ ہے، تو لا سے مجھے جو ہے اپنے سارے واقعات پیچھے یاد آ جاتے ہیں کہ جتنے بھی جو ہے یہ لا جو ہے ہمارا جو ہے وہ انڈیز لا جو ہارٹس اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری جو ہے یہ عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ اب ہمارے بھائی جو میڈیکل گریجویٹس ہیں انہوں نے عربی تو پڑھی نہیں ہوتی، تو وہ چھجا کو نہیں جانتے، ہمیں پتا ہے چھجا کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے 3-4 زبانوں میں ہم نے جو تمام اناٹومی پڑھی ہوتی ہے۔ تو ان کو جو ہے یہ مطلب کہ جو انہوں نے انگریزی زبان جو انگریزوں کی ہے زبان اسی کو سمجھتے ہیں وہ، جب سجا کا لفظ وہاں لکھا ہوتا ہے سجا تمامیہ اور تو اس وقت یہ لوگ جو ہے یہ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ صاحب کو بلا کے لائیں جی، وہ جانتے سجا کیا ہوتا ہے اور یہ تمامیہ کیا ہوتا ہے اور مخصوصہ کیا ہوتا ہے اور یہ سارے جو ہے وہ ہرٹس کیا ہوتے ہیں اور یہ جو ہے وہ انجری اور ہرٹس میں کیا فرق ہے۔ پھر حکیم صاحب وہاں کام آتے ہیں جی ان کے لوگوں کے، پھر کہتے ہیں کہ صاحب خود ہی لکھ دیں ذرا یہ ایم ایل سی کاٹنا ہے، ذرا کاٹ دیں پلیز، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ تو پھر شجت دمامیہ اور شجت تمامیہ اور یہ سارے جو ہے وہ سجا مخصوصہ اور یہ جو ہے وہ ڈیپ بون جو ہے ایکسپوجر، اور پھر ہم ان کو بتاتے ہیں دمامیہ کو کہتے ہیں اور یہ والا جو سر ہمارے تو وہ سر ہوتے ہیں لیکن کل کو جو عربی زبان کا پتہ نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے وہ اور ہمیں جو ہے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہے، جو ان پڑھ لوگ ہیں جن کو لمبے کا پتہ نہیں چیز کا چھجوں کا اور اس طرح چیزوں کا جو ہے پتہ نہیں ہے ان کو یہ اجازت دی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں وہ گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آتی یا ہمیں کوئی نہیں آتی کہ یہ چکر کیا ہے سارے۔ تو ہمیں جو سدھارا گیا ہے، ہمیں جو ہے وہ سدھارا گیا ہے، ہم جو وہ چیزیں جانتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ ہم جو پڑھ کے آ رہے ہیں جن کو سمجھ ہے ساری چیزوں کی اور اس طریقے سے جو جتنی بھی جو ہے وہ آرٹیکل کی سمجھ ہے ہم کو اور جو ہے وہ جتنی بھی جو ہے وہ بون ایکسپوز کی سمجھ ہے، جو ہے وہ چھوٹی سی چوٹ کی سمجھ ہے، ہرٹ اور جو ہے وہ انجری میں ہمیں فرق کا پتہ ہے، لیکن ان لوگوں کو تو ضرور پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایکسپرٹ اوپینین کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ بھی ایسے اوپینین اس طرح سے مریض جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ
کبھی میڈیکل بورڈ کی طرف جاتا ہے, کبھی کہیں جاتا ہے, کبھی صاحب جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ بیچارہ جو بجائے اس کے کہ اس کو انصاف ملے, اس کو جو ہے یہ اکنالجمنٹ ملے, تو اس کو جو ہے یہ سارے چکروں کے اندر جو ہے وہ بیچارہ پڑا رہتا ہے. ایک سال گزر جاتے تو پرچہ جو ہے اس کا حل ہی نہیں ہوتا, کیونکہ کسی کو سمجھ نہیں آتی. جو ایکسپرٹ بندے ہیں ان کو اس کام کے لیے, مطلب جو حکیم ہے جنہوں نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, پورا جو ہے مطلب دان پڑا ہوا ہے, پوری اناٹومی پڑی ہوئی ہے, اور یہ جتنے بھی جو ہے یہ شدت دماغیہ اور یہ سارے جو ہے وہ میڈیکل جورس پڑا ہوا ہے, ان کو جو ہے یہ مطلب جو ہے وہ کرائم کو وہ سمجھتے ہیں کہ کرائم کس طرح سے ہوا ہے, کیسے ہوا, کیوں ہوا ہے, تو ان کو جو ہے یہ ریجیڈیٹی, سلامت اور یہ ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں. ان کو اجازت نہیں ہے, تو کن کو اجازت ہے جی؟ جو لوگ جو ہے اس کو سمجھتے نہیں, جانتے نہیں, تو وہ سجا خفیفیہ جو ہے وہ دے کے جو ہے وہ مریض سے جان چھڑوا لیتے ہیں, حالانکہ وہ بون ایکسپوز ہو چکا ہوتا ہے جو ہے وہ, تو اس لیے ڈینجرس ٹو لائف ہوتا ہے. جب چھجا اصل میں کہتے ہیں برین اسکل کو کہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. باقی باڈی کو جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے, اور یہ جو ہارٹ ہوتا ہے باقی باڈی کو, جو چھجا کی طرف جو ہے وہ ہارٹ ہوتا ہے وہ علیحدہ ہے. اب ان کو پتہ ہی نہیں, وہ چھجا کو جو ہے وہ جو ہے اسکیپولا کے اوپر جو ہے لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور میڈیکل گریجویٹس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری تو یہی خواہش ہے کہ جو لوگ جو ہے یہ اکنالجمنٹ رکھتے ہیں, جو جانتے ہیں, ان کو اجازت نہیں کہ وہ ایم ایل سی کاٹ ہی نہیں سکتے, الگ ان سے کٹواتے ہیں یہ لوگ. 90% میں جو ہے وہ ایم ایل سی کاٹے جانا میں اور نئے لاہور میں, یہاں جہاں میں رہا ہوں تو وہاں پہ میں نے 90% ایم ایل سی کاٹے ہیں. تو یہ سارے جو ہے جتنے بھی یہ جو ہے وہ انجریز اور ہرٹس, اور اس کے بعد انجری اور ہرٹس کا بھی ان کو ڈفرنٹ کا پتا ہے. اللہ ان کو جو ہدایت دے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو ہے انجری اور ہرٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ جب عدالت میں جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں حکیم صاحب ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا جا کے وہاں کہنا ہے. تو پھر جو ہے حکیم صاحب ان کی مدد کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ان کو ہدایت دے اور ان کو ٹیچ کرنے, اللہ تعالیٰ ان کو ٹیچ کرے صحیح معنوں میں. جو ہم نے پڑھا ہے تو وہ تو اللہ کا شکر ہے ہم اس کو جانتے ہیں, اور یہ ساری ہماری عربی ٹرمنالوجی ہے. ہم نے جو ہے 4 زبانوں میں جو ہے وہ اناٹومی پڑھی ہے, فزیالوجی پڑھی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ہی زبان جو ان کی جو ہے وہ انگریزی زبان ہے, وہ بھی انگریزوں کی زبان میں انہوں نے سیکھا ہے. تو کیونکہ پاکستانی قوانین جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے, اور اسلامی قانون شہادت جو ہے ایویڈنس جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ نئی جو قانون شہادت آیا ہے, ایویڈنس ایکٹ جو ہے وہ چینج ہوا ہے, تو اس میں جو ہے وہ بالکل سجا اور یہ جتنی بھی جو اور بھی تو یہ لفظ سارے جو ہے وہ دمیمہ استعمال ہوا ہے. تو یہ سارے لفظ جو ہے وہ عربی ٹرمنالوجی کے ہیں, جبکہ ان کو ربی نہیں پتہ اس کے جائے کیا ہوتے ہیں. تو پھر حکیم صاحب جو ہے وہاں پہ کام آتے ہیں, اور حکیم صاحب کا لکھا ہوا جو ہے وہ ایم ایل سی جاتا ہے, سائن ان کے ہوتے ہیں. کیا بات ہے جناب حکومت پاکستان کی, کہ حکیم صاحب جو ہے ایم ایل سی کاٹ رہے ہیں اور سائن نیچے کوئی اور کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا کیا نہیں لکھا ہوا. ان کو نہیں پتا اس چیز کا. وہ کہتا ٹھیک ہے کہ صاحب آپ نے صحیح لکھ دی ہے, یہی انجری ہے, یہی ٹھیک ہے شاباش. تو اس طریقے سے بہت سے واقعات ہوئے ہیں. تو چلے جی, ہم نے تو یہ والے اکنالجمنٹ کو جانتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے ٹیچ کیا ہے یا اس کو جو ہے سیکھا ہے, تو اللہ کا شکر ہے ہم اس کام کو کر سکتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے. اللہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا بھی بھلا کرے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ چھوٹا سا کام تھا جو ہمارے سعید صاحب جو ہے وہ اگر ہوتے تو ابھی تک ہمیں وہ بھی جو ہے وہ اجازت مل چکی ہوتی, ہمارے گریجویٹس کو تو کم از کم اجازت مل چکی ہوتی. تو لیکن یہ جو ہے ابھی جو ہے وہ سمجھتے نہیں ہماری گورنمنٹ, کیونکہ اصل میں جب تک کنٹرول ان جو ہے وہ انگریزوں کے جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اس وقت تک جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ کچھ بھی جو ہے وہ نہیں بنے گا. تو جب جو ہے ہمارے کسی حکیم کے ہاتھ میں جو ہے کنٹرول آئے گا, وہ اس کو سمجھے گا, اور جو ہے وہ حکیموں کو جو ہے اس مقصد کے لیے جتنے بھی جو ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹس ہے, جتنے بھی سرٹیفکیٹس ہیں, جو بیماری کے سرٹیفکیٹ ہے, وہ ہمیں دینے کی اجازت دی جائے گی. اور جو ہے ان لوگوں کو جو ہے ممنوع قرار دیا جائے گا کہ آپ لوگ اس کو جو ہے وہ نہیں دے سکتے. تو ہم جو ہے وہ کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز کے بارے میں جان رہے تھے. ہم نے کل جو ہے وہ کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز میں جو ہے وہ بڑی زبردست ایک ڈیزیز پڑی تھی, جس کو ہم نے جو ہے یہ جانا تھا کہ کانجنٹل ہارٹ ڈیزیز جو ہے یہ
क्या होती है उसमें जो है सेप्टिक डिजीज जो है, जिसको जो है वास्कुलर सेप्टम डिजीज हमने कहा, VSD का, तो इसको जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो इसी को जो है वो हम जो है वो नेचुरली तौर पे इसको जो है वो खुद ठीक हो जाता है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। 3-4 दिनों के बाद अल्लाह ताला जो है जिसकी जिंदगी अगर चाहता है तो उसमें एम्बुलिज्म भी नहीं बनता, उसमें कोई ऐसा दिमाग के अंदर कोई खराबी नहीं आती। तो ये जो है नेचुरली तौर पर सेंटर बन जाता है, और नेचुरली तौर पर 2 साल के अंदर, किसी को 12 माह के अंदर, किसी को जो है वो ये बहुत जल्दी जो है ये प्रेशराइज जो है वो होकर खुद नेचुरली तौर पर बन जाते हैं। 90% जो लोग वर्जिश करते हैं, काम करते हैं, बच्चे जो है वो खेलते कूदते हैं, वह माँ का दूध पीते हैं, उनके अंदर ये चांसेस होते हैं कि सेप्टम जो है बन जाए। तो इसमें जो है कोई इलाज करवाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती नेचुरली तौर पर, ना इसकी बंद करने की या जराहत की जरूरत होती है, तो ये नेचुरली तौर पर ये बन जाता है। तो इसमें जो है वो एम थेरेपी जो है वो इसके लिए जरूरी है कि हम जो है वो कोशिश करें कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो को जो है वो बेहतर कर लें, और इसमें जो है ये हाइपोक्सिया जो है वो ना ज्यादा हो। इसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो कैसे बेहतर होगा और हाइपोक्सिया क्यों नहीं होगा, कि जितने भी लोग पहाड़ों पे रहते हैं वो अगर नीचे आ जाएंगे समुद्र की तरह, जो सतह के ऊपर जो है वो आ जाए, तो उसमें जो है वो हाइपोक्सिया का मर्ज नहीं होगा, तो उसमें जो है बड़ी आसानी से वो सांस ले सकता है। मतलब कि उसमें जो है वो 16% तो नेचुरली तौर पे जो है कार्बन ऑक्सीजन मौजूद है। तो उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो पार्शियल प्रेशर के लिए जो है आपस में ट्रांसफर होती रहती है, और इस तरीके से जो प्रेशर जो है बनता रहता है। तो कुदरत के लिए बहुत से लोगों की जान जब बचानी होती है तो इस तरीके से जो है वो नेचुरली तौर पर उनकी जान जो है बच जाती है। तो लेकिन बाद कुदरत जो है वो उनको जो है वो अल्लाह ताला जो है वो ऐसे लोगों को अपने पास बना लेता है। तो ये तो अल्लाह ताला की देन है कि जब भी जिंदगी, मेरी भी अपनी जिंदगी का कोई पता नहीं, भरोसा नहीं है कि मुझे जब अगली सांस आना कि नहीं आना। तो ये सारा अल्लाह ताला का निज़ाम है, जिसकी वजह से जो है वो हम जो है इसका इलाज, प्रॉपर इलाज हमारे पास नहीं है, तो ना ही हम इसको कर सकते हैं इसका इलाज। ये नेचुरल इलाज है, और जब भी अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं तो इसका जो है वो इलाज हो जाता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ऐसे मरीज को जिसके अंदर जो है वो वेंट्रिकल सेप्टल डिजीज हो, VSD हो, तो उसको हम जो है वो कभी भी जो है वो अच्छे माहौल में रखें, अच्छी जगह पे रखें, सेहतमंद मुकाम पे रखें, अच्छी ग़िज़ा दें, उसका जो है मुकम्मल तौर पे ख्याल रखें, और उसको जो है कोशिश करेंगे किसी भी जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज या इन्फेक्शन की जगह पे ना जाने दें, और दूसरों के साथ ज्यादातर ना मिलने दें। किसी को जो है उसको जो ऐसे लोग जो है वो जो इन्फेक्शन का शिकार है उनको ना उठाने दें उस बच्चे को। तो इस तरीके से जो है जब हम कोशिश करेंगे तो वो जो है वो बच जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमें उनको ताकत की अद्वियात और इस तरह की जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पैदा करने वाली अद्वियात, जिसमें जो है वो जितने भी ताकत के शरबत है, फौलाद के शरबत है, वो हम अगर इस्तेमाल करवाएं उसमें जो है वो बेहतरी आ जाती है। ज़रिश्क इसके लिए बहुत मुफीद है। ज़रिश्क का शरबत बना के जो है हमारे एक हकीम साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अहमद अली साहब लोग दिया करते थे। तो उससे जो है बच्चों को ताकत भी आती थी, और ज़रिश्क में जो है वो शफा भी है, और जो है ये बड़ा फायदा है इसका। ज़रिश्क असल में छोटे छोटे दाने होते हैं सुर्ख रंग के, तो उसमें ताकत भी होती है, और ये ताकत को बहाल भी करता है, और जो है ये ऑक्सीजन को जो है सप्लाई को बेहतर कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो बीटा ब्लॉकर और इस किस्म के जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और नेचुरली तौर पे जो है वो सेप्टम बनने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सिनॉप्सिस के अमल को जो है वो कमी आ जाती है, और जिसकी वजह से बच्चे जो है वो 90% बच जाते हैं, 10% की जो है वो डेथ हो जाती है। उसकी वजूहत बहुत ज्यादा है, एक वजह नहीं है। तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे इन्फेक्ट्स को जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो जिनको जो है सिनॉप्टिक बाई बर्थ हो, तो उनको जो है हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उनको जो है ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे जो है वो सेहतमंद माहौल हो। तो उससे हम इसको जो है वो काफी हद तक जो है बचा सकते हैं डिजीज से। अगर डिजीज नहीं होगी तो वो जो है वो बचा रहेगा, और अल्लाह ताला उसकी हेल्प करके जो है उसका सेप्टम जो है मुकम्मल कर देगा। तो आज हमारा टॉपिक है बेसिकली जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। इसको जो है ये दो इसके 3-4 नाम और भी हैं। कॉन्जेंटल हार्ट डिजीजेस के अंदर ये इसका जो है वो नंबर है जी। तो बेसिकली तौर पर TGA इसको कहते हैं जी। ग्रेट जो है वो आर्टरी, आपको पता है रोटा को कहते हैं,
تو یہ بعض کا اوور لیپ ہوتی ہے اور جو دو بھی روٹا ہو جاتے ہیں، بعض کا روٹا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور اس طریقہ سے جو ہے کچھ اور پرابلم جو ہے وہ ہو جاتے ہیں جی۔ تو جس میں جو ہے یہ جیسے کہ ہم جو ہے اس میں تقریباً 15% لوگ جو ہے یہ مبتلا ہوتے ہیں، جس میں یہ جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹی جی اے جو ہے وہ روٹا رائزز فرام دی رائٹ وینٹریکل، رائٹ وینٹریکل سے جب روٹا نکلتی ہے تو یہ جو ہے پلمونری آرٹری کے ساتھ جو ہے وہ رائز کر کے جو ہے وینٹریکل کے ساتھ جو ہے وہ چلی جاتی ہے لیفٹ وینٹریکل کے اندر۔ تو اس طریقہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جب یہ آپس میں جب ملتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے یہ وی ایس ڈی اگر کسی بندے کو تاپی یہ مسئلہ بن جاتا ہے، پی ڈی اے ہو یعنی کہ پلمونری سینوسس ہو تو اس میں بھی جو ہے وہ مسئلہ جو ہے یہ بن جاتا ہے۔ ٹی جی جو ہے بہت زیادہ جو ہے کامن نہیں ہے، لیکن چھوٹے بچوں کے اندر پیٹس کے اندر یہ عموماً جو ہے وہ ٹی جی جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ زیادہ تر تعلق جو ہے وہ ڈائبیٹک مدر سے ہوتا ہے، یعنی کہ جس مدر کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہوگا یا جس جو ہے وہ میل یا فیمیل کو ڈائبٹیز ہوگا، ان کے علاج کے اندر جو ہے یہ ٹی جی جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں جو ہے دیکھا گیا ہے۔ تو اکثر میرے 2-3 پیشنٹ میں نے زندگی میں دیکھے ہیں جو ٹی جی اے کے جو ہے وہ بچے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اصل میں میں نے ان کی مدر کو دیکھا ہے کہ اس کی مدر کو جو ہے وہ ڈائبٹیز تھی، تو اس کو پریگنینسی ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے ٹی جی اے کا جو شکار ان کے اندر جو ہے وہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے جب ہم اس کی جو ہے وہ پیتھوفیزیولوجی کا ذکر کریں تو اس میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ مقدار میں نہیں ہوتا، جو وینس بلڈ ہوتا ہے وہ آکسیجنیٹڈ جو وہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی آکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے دونوں کا آپس میں جب ملتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ خرابیاں جو ہے پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ہے جن کو وی ایس ڈی ہو یعنی کہ وینٹریکل سیپٹم ڈیزیز ہو اور ساتھ جو ہے وہ ٹی جی اے بھی ہو جائے، تو اس طریقہ سے جو ہے ان کے اندر جو ہے بہت زیادہ چانسز جو ہے وہ خرابی کے ہو جاتے ہیں، جس میں جو ہے وہ وی ایس ڈی کی وجہ سے جو ہے وہ یعنی کہ وینٹریکل جو سیپٹم ڈیزیز جو ہے وہ آپ نے کل بات کی پھر بوٹ کی طرح ان کا جو ہے نچلا حصہ جو وینٹریکل کا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے سوج جاتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہونے کے چانسز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، جس میں جو ہے وہ کیونکہ دل کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، اس لیے جو ہے کیونکہ ہائر آؤٹ پٹ جو ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب مطلب پلمونر جو ہے وہ پلمیول کو جو بھی ہے یا پھیپھڑوں کو بھی زیادہ آکسیجن کو پرووائڈ کرنا پڑتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنا پڑتا ہے، تو وہ پورا خون جو ہے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو مطلب دیکھے نا کہ آپ نے جو ہے وہ جتنا خون جو ہے وہ آیا اور اس کے بعد اس کو صاف کر دیا جو ضرورت کے مطابق، لیکن اس کو پورا خون جب صاف کرنا پڑتا ہے دل کو تو اس میں جو ہے بڑے پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں، جس میں جو ہے وہ وی ایس ڈی اور اس کے بعد جو ہے پی ڈی اے کی وجہ سے جو ہے ایسا ہوتا ہے۔ تو ٹی جی میں جو ہے وہ جب وینٹریکل سیپٹم کے ساتھ جو ہے یہ پرابلم ہو تو ٹی جی میں جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ جو ہے وہ اور بھی پرابلم جو ہے وہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ آکسیجنیشن جو ہے وہ فیٹس کی جو ہے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے برتھ کے ساتھ ہی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کی برتھ کے ساتھ ہی اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ منیمل اور میکسیمم جو ہے وہ آکسیجن اور جس کو سسٹمیٹک طور پر جو ہے وہ پلمونری وین کو یا پلمونری بلڈ کو جو ہے وہ ہمیں مینٹین رکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ہائپوکسیا کو دور کرنے کے لیے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ آکسیجن پرووائڈ کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں جس کو جو ہے مصنوعی آکسیجن جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے مہیا کرتے ہیں، یا اس کو جو ہے وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ یعنی کہ اس کو جو ہے وہ آر بی سی لگا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا جو ہے وہ میل والیوم جو ہے وہ میل والیوم آف دا مطلب جو ہے وہ آر بی سی جو ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے، یا اس میں جب بریک ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے، یا اس کی جو ہے شکل جو ہے وہ بڑی وڈت کے اندر زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ہائپوکسیا کو دور کرنے کے لیے ہمیں بہت سے اقدامات جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں، جس میں جو ہے وہ ہمیں کنجسٹو جب ہارٹ فیلئر کی طرف اگر مریض جا رہا تو ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ آکسیجن کی مقدار کو جو ہے وہ مینٹین کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ کنجسٹڈ ہارٹ فیلئر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ
ऑक्सीजन की मकदार मायोकार्डिक जो है वो इंफाक्शन होने का चांसेस होते हैं। उसमें जो है वो जिस भी जगह पे जो है वो ऑक्सीजन की कमी, खुद जो दिल का अपना निजाम है, सेप्टम है, उसमें जो है वो पेरिकार्डियम है, तो उसको भी जब दिल का खून नहीं पहुंचता या उसके किसी भी हिस्से को दिल को जो है वो खून नहीं पहुंचता, तो वहां जो है वो मायोकार्डिक इंफाक्शन जो है होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसको जो है पहले सबसे कंट्रोल करने के लिए हमें जो है सबसे पहले उस ऑक्सीजन हाइपोक्सिया को जो है करने के लिए उसको ऑक्सीजन मुहैया करनी पड़ती है। तो उसको ऑक्सीजन लगा दें ताकि उसके सांस की बहाल हो जाए और हो सकता है कि उसकी जान जो है बच जाए। तो टीजी जो है वो अभी जो है वो बीएसजी के साथ भी बहुत से केसेस में देखा गया है। यानी कि जो टीजी जो है जिसमें जो है ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज जो है वो बीएसडी के साथ भी देखा गया है। तो उसमें क्या होता है मतलब कि जो है वो वेंट्रिकल सेप्टम डिजीज भी उसके साथ है और टीजीए भी दोनों में उसके साथ है। तो ये दोनों डिजीजेस इसके साथ जब होते हैं तो उसमें जो है वो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो इसमें शामिल होता है दोनों में। तो उसमें जो है वो बेसिकली तौर पर ये सिम्टम हमें जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें जो है वो माइल्ड जो है वो साइनोसिस होता है। साइनोसिस का हमने बात की थी, जिस्म का नीला हो जाना, नीला और पूरे चेहरे का नीला हो जाना, पूरा जिस्म नीला हो जाता है। तो इस तरीके से माइल्ड साइनोसिस जो है वो हमें मिलता है, जिसको हम बड़ी आसानी से जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये पहले महीने के अंदर मिलता है। तो अगर हम उसको ऑक्सीजन के ऊपर लगा दें, अक्सर जो है वो डब्बे में रखा जाता है, उसको जो है वहां पे ऑक्सीजन को उसको जो है वो मुहैया की जाती है। तो ऑक्सीजन जो है ये मेडिकल ग्रेजुएट का काम नहीं, सब बंदे जो है वो उसको ऑक्सीजन को लगा सकते हैं, दे सकते हैं, उसका प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। तो सिर्फ जो है ये उसको जो है एहतियात की जरूरत होती है, जो हमें जो है वो मुनासिब मकदार में उसको जो है ये प्रेशराइज करना चाहिए। तो इसके बाद जो है और भी इसके जो है कुछ ऐसे जो है वो हम काम कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो पीजी जो है वो कम से कम जो है वो होने के चांसेस जो है हो जाते हैं। हम मरीज की लाइफ जाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, ब्लड को कम करने के लिए जो है वो पेनास्टोटिक जो है डिजीज के अंदर जो है हमें कोशिश करते हैं कि हम जो है वो जिससे वीएसडी जो है वो ज्यादा ना हो जाए, यानी कि हम जो है वो उसमें जो सेप्टिक तो मौजूद है, लेकिन जो वो उसमें जो है वो मेरे प्रेशर जो है बताया कि ज्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो है वो बूट नुमा जो है हमारा जो है दिल का आखिरी जो वेंट्रिकल हो जाते हैं दोनों, तो उसको हम कंट्रोल करने की हमें जो है वो कोशिश की जरूरत होती है। तो हमें जो है वो जो भी न्यू नेट्स होते हैं इनको जो है कोशिश करें कि 4 किलोग्राम जो है वो जिनका वजन होता है, तो उसको हम जो है वो ग्रोथ के साथ और डेवलपमेंट के साथ जो है वो न्यू न्यूट्रल को जो है वो इस पीरियड को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें। और जिसमें जो है डायग्नोज करने के लिए जो है वो हमें चेस्ट एक्सरे कराने की जरूरत होती है, ईसीजी कराने की जरूरत होती है, इकोकार्डियोग्राफर कराने की जरूरत होती है, आर्टेरियल ब्लड गैसेज जो है वो हमें मुहैया करने की जरूरत होती है। तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि आर्टेरियल ब्लड गैसेज की वजह से जो है ये क्या मतलब जो है वो हो रहा है, हम इसको जो है वो कैसे मैनेजमेंट करते हैं जी। इसके मैनेजमेंट के बहुत से तरीके हैं जी, कि हमें जो है वो ऑक्सीजन हमेशा मुहैया करनी चाहिए उस मरीज को, और उसमें जो है वो जितनी भी जल्दी हो सके जो है वो हमें जो है वो इसके अंदर जो है वो थ्रोम्बोसिस नहीं होना चाहिए, माँ का दूध उस बच्चे को पिलाना चाहिए, और उसको जो है ये जितनी हो सके हल्की फुल्की वर्जिश भी उसको जो है वो लेटे लेटे बच्चे को जो है वो करवा देनी चाहिए। तो इसमें जो है वो बाद लोग जो है वो उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट भी करवा लेते हैं। तो उसमें कोई अर्ज नहीं है, कम से कम जो है वो एक चीज तो क्लियर हो जाए ना, या तो मतलब जो है वो वेंट्रिकल सेप्टम डिजीज क्लियर हो जाए, या जो है वो टीजे क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से इसका जो है वो सर्जरी करवा लें या जराहत करवा लें, तो जराहत करवाने से जो है कुछ बेहतरी की तरफ जो है वो चांसेस हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो है वो हम जो है वो मरीज की जिंदगी जो है बहाल हो सकती है। तो मैं अपने डॉक्टर साहब को बड़ा मशहूर हूँ और साथ अपने भाइयों और दोस्तों का। तो आज मैंने 2 वेबिनार मीटिंग जो है वो अटेंड की है यहाँ पे जो है वो, एक लाहौर से थी जवाद साहब की, और एक जो है ये पूल से थी। लेकिन मैनेजमेंट का फुकदान और इतनी ज़्यादा जल्दी में बनाई गई थी कि जब भी हमारे को दोस्त हमारे भाई देखेंगे
تو وہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں سمجھیں گے. تو کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ اور محنت کریں. تو جس میں جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے جو پول سے جو ہے پریزنٹیشن تھی اس میں جو ہے بہت زیادہ گیپ تھا, اس میں بہت زیادہ کمیاں تھی. خاص طور پہ آخر میں جو انہوں نے, میں ویسے ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا, تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے پیپر ہی جو ہے وہ اس میں سے لے کے جو ہے وہ, اور اس کے بعد جو میرا اینٹی آکسیڈنٹ پہ کام ہے جو انہوں نے باتیں کی, تو وہ اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے یہ کبھی بھی لیوڈوپا پیدا نہیں کرتا. تو یہ جتنی بھی چیزیں تھیں مجھے جو ہے وہ میں تو نہیں ان کو سمجھتا, میں جن کو بلوبا کو بھی سمجھتا ہوں, سارے جتنے پلانٹس کے نام لیے ان سب کو جانتا ہوں. اور یہ اتنا بھی جو ہے وہ, اور ایچ پلوری پی کے اوپر جو جواد صاحب کی میٹنگ کے اندر باتیں تھیں, تو وہ بھی جو ہے وہ کوئی اتھینٹک جو ہے وہ ہمیں جو ہے پروف کے ساتھ ہمیشہ بات کرنی چاہیے. بغیر پروف کے جو ہے کوئی بھی ایسی, اصل میں نے یہ فقدان محسوس کیا ہے کہ لوگوں کا جو ہے یہ کچھ پریکٹیکل نہیں ہے. جب تک آپ کا پریکٹیکل کسی بھی فیلڈ میں نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے یہ دونوں جو ہے ہمارے طالب علم جو ہے, یہ گریجویٹ ہے ہمارے جو ہے, یہ اس وقت تک جو ہے وہ کامیاب کی جو ہے وہ صورت نہیں کریں گے. لیکن گڈ ایفرٹ کی ان لوگوں نے جیسے بھی کی, لیکن ان کا جو ہے وہ اگر پریکٹیکل اس موضوع پہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے وہ ایسی کوئی بھی بات جو ہے وہ نہ کرتے. اس میں مینجمنٹ کی بھی کمی تھی. تو میں ڈاکٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں, ڈاکٹر صاحب کے اثر میں زیادہ تعلقات ہے وہاں پہ. تو ڈاکٹر صاحب جائیے کچھ ان کو جائیے, میری تنقید نہیں ہے اس کے اوپر, مجھے اپریشیشن ہے کہ چلے انہوں نے کچھ کام تو انیشیٹ کیا جیسے بھی کیا, تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن کچھ ہمارے جیسے بھی لوگ ہیں, جیسے ڈاکٹر کاشف صاحب ہیں, ڈاکٹر عامر صاحب ہیں, اور ہمارے جیسے پرانے لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں, تو اس لیے ہم ان سے معذرت خواہ ہیں کہ اگر میری بات کا ان کو برا لگا تو میں کوشش کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پروو کر لیں. میں صرف تنقید نہیں کر رہا ہوں, ان کو جائیے مشورہ دے رہا ہوں. کیونکہ ہمارے جتنے بھی جو ہے جو بھائی ہوتے ہیں نا میڈیکل گریجویٹس, وہ پھر جو ہے اس چیز کو جو ہے زیادہ فیل کرتے ہیں. بے شک ان کی آپ دیکھیں نا, میں تنقید نہیں کروں گا. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا اور میرے دوستوں اور بھائیوں کا, بہت شکریہ.